السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حمیرہ رحمان، کچھ پوچھ لیا جائے؟ پوچھ لیا جائے۔ اچھا تو بتائیے، آپ ہی بتائیے گا، نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، یا نماز چھوڑنا کون سا گناہ ہے؟ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ اچھا، قضا کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں؟ جی آپ جب ہم بتائیے۔ مقرر وقت پر نماز نہیں پڑھتے اور اس کے وقت نکل جانے پر پڑھتے ہیں، اسے قضا وقت کہتے ہیں۔ اچھا قضا، ماشاء اللہ۔ قضا نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ قضا نماز کی نیت ایسے کریں گے جب ہم مطلب ہماری اگر بالغ ہونے کے بعد چھٹی ہے، مفتی صاحب نے صحیح سے بتا نہیں پا رہی مجھے۔ اچھا فرحین بتائیں۔ مفتی صاحب جیسے ابھی جی شیخ صبا بتائیے۔ جی جیسے ابھی ہمارا جیسے 2 دن پہلے کا نماز چھوٹا ہے یا سنڈے کا چھوٹا ہے، تو اس دن کی نیت کر کے جو ہے ظہر کا چھوٹا ہے تو ظہر کی نماز کی قضا نیت کرنی ہے۔ میں ظہر کے قضا 4 رکعت فرض نماز پڑھتی ہوں بول کے، یا جیسے ابھی سالوں کی چھٹی ہیں تو میری جو پہلی قضا نماز ہوئی تھی اس کی نیت کرنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے فرحین، آپ بتائیے، کیا قضا نمازیں توبہ کرنے کے بعد بھی ان کا پڑھنا ضروری ہے، یا توبہ سے معاف ہو جائیں گے؟ جی نہیں، پڑھنا ضروری ہے، توبہ سے معاف نہیں ہوگی۔ تو توبہ سے کیا چیز معاف ہوگی نازیہ سیفی؟ اچھا تسمین بانو بتائیں۔ توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز معاف نہیں ہوتی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا غار ہرا بتائیں، صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ صاحب ہم بتائیں؟ اب ان کو بتانے دیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا عالیہ بتائیں۔ جی آپ بتائیں صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ زہرا خاتون بتائیں۔ شگفتہ شاہین بتائیں۔ میں بتاؤں؟ جی شیخ صبا آپ بتا دیجئے۔ صاحب ترتیب انہیں کہتے ہیں جیسے کوئی بھی لڑکا یا لڑکی بالغ ہونے کے بعد سے جو ہے ہونے سے پہلے ہونے کے بعد سے جو نمازیں ادا کرتے ہوتے ہیں نا بنا چھوڑے، ان کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ اچھا دعا کے کتنے آداب بتائے تھے ہم نے آپ کو؟ آپ نے لاسٹ والا رہ گیا تھا تھوڑا، آپ بتانے والے تھے، قبولیت کی گھڑی بتانے والے تھے، وہ رہ گیا تھا۔ ویسے 10 بتائے تھے آپ نے۔ 10 بتائے تھے۔ جی 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 دیکھیے 90 میں تھا وسیلہ۔ وسیلہ کیا ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ وسیلہ یعنی کسی کے واسطے سے اور ذریعے سے مانگنا۔ وسیلے کے معنی توسل، وسیلہ کسی کے ذریعے سے مانگنا اور کسی کے واسطے سے مانگنا۔ مانگا اللہ ہی سے جائے گا، لیکن اس کا واسطہ اور ذریعہ اس کو بنا کر وسیلے سے دعا مانگی جائے تب بھی قبول ہوتی ہے، اور بغیر وسیلے کے بھی دعا مانگی جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ وسیلے کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وسیلہ اعمال کے ذریعے سے مانگا جائے، یعنی اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے یوں دعا کرنا کہ اے اللہ فلاں عمل کی برکت سے میری یہ حاجت پوری فرما، اور یہ صورت جائز ہے۔ اور اس کی دلیل اور وہی ہے جو میں نے مشہور حدیث بتائی تھی جس میں 3 لوگوں کا
قصہ بتایا تھا، ایک غار میں پھنس گئے تھے اور تینوں نے اپنے خود کے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ وسیلے کی دوسری قسم ہے وسیلہ بالذات، یعنی کسی نبی یا کسی صحابی یا کسی ولی سے اپنے تعلق کا واسطہ دے کر دعا کرنا، یعنی یہ کہنا اے اللہ یہ تیرے نبی ہیں، محبوب ہیں، اے اللہ ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے میری فلاح حاجت پورا کر۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ صورت بھی جائز ہے وسیلے کی، چنانچہ قرآن کریم کی آیت سے یہ ثابت بھی ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ مدینے میں دو قبیلے تھے یہودیوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ لوگ، یعنی قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ، یہ لوگ آپ کے وسیلے سے، پیارے آقا آخری نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے وسیلے سے اللہ سے فتح و نصرت کی دعا کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقراء و مہاجرین کے توسل سے دعا فرماتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی بیٹی کا انتقال ہوا، آپ نے ان کو قبر میں اتارا تو دعا کرتے رہے کہ اے اللہ یہ میری بیٹی ہے، یہ دین کے راہ میں اپنی جان کو گنوا کر تیرے پاس آئی ہے، اے اللہ اس سے فتنہ قبر کو دور فرما۔ ایک ہوتا ہے عذاب قبر اور ایک ہوتا ہے فتنہ قبر۔ عذاب قبر کیا ہے؟ عذاب قبر اعمال پہ ڈیپینڈ ہے، اگر اعمال برے ہیں، گناہ کیے ہیں، نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہیں، تو ایسی صورت میں عذاب قبر مسلط ہوتا ہے، یعنی قبر میں، یعنی عالم برزخ میں اس پر سزائیں جاری ہو جاتی ہیں، اس کو سزا دی جاتی ہے، اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر کہتے ہیں۔ فتنہ قبر یہ ہے جو ہر ایک کو پیش آتا ہے، جب صاحب قبر میں میت کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قبر بچھنا شروع ہوتی ہے، دبنا شروع ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں پہ اس طریقے سے مل جاتی ہیں، یہ سب فتنہ قبر کہتے ہیں۔ یہ فتنہ قبر یہ سب کو ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، بڑی بیٹی کی دینداری اور دین کے راستے میں شہادت اور موت کی وسیلہ دے کر یہ کہا پیارے آقا کی دعا کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فتنہ قبر ہٹا دیا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وسیلہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی سوکھا پڑ جاتا، بارش نہیں ہوتی، تو اللہ سے واسطہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا کے چچا تھے، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ بہرحال کسی نبی یا ولی سے حاجت مانگنا شرک ہے، کسی نبی یا ولی سے کوئی بھی حاجت مانگنا یہ شرک ہے، اور ان کی قبر پر جا کر ان سے دعا کی درخواست کرنا بھی علماء کے نزدیک یہ وسیلہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور خلاصہ یہ نکلا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک چاہے اپنے اعمال کا وسیلہ ہو، چاہے نبی یا ولی یا بزرگان دین کی ذات کا وسیلہ بنایا جائے، یہ وسیلہ جائز ہے۔ البتہ یہ سمجھ لیا جائے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، وہ غلط ہے، وسیلے کے بغیر بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بہرحال 10ویں چیز، 10واں آداب تھا قبولیت کی گھڑیوں اور جگہوں کو کی تلاش میں رہے، یعنی قبولیت کس دعائیں کس وقت میں قبول ہوتی ہیں، کن کن جگہوں پر قبول ہوتی ہیں، اس کی تلاش میں رہنا۔ جیسے ہی آپ کو پتہ لگے یہ وقت دعا کی قبولیت کا، اسی وقت دعا مانگنا، یہ دعا کے آداب میں سے۔ یہ پتہ لگے کہ یہاں پر
یہ جگہ ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، وہاں پر دعا مانگنا یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ چنانچہ وہ جگہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے یا وہ وقت جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ سمجھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ قبولیت کے جو دن ہیں وہ 8 ہیں۔ قبولیت کے دن وہ 8 ہیں۔ ایک تو یوم عرفہ، عرفہ یوم مانے عربی میں دن کے آتے، یوم عرفہ یعنی عرفہ کے دن بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بقرہ عید سے ایک دن پہلے کا جو دن ہے جسے 9 ذی الحجہ کہتے ہیں اور عام زبان میں بقرہ عید کی چاند رات کہتے ہیں، اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا، عشر کے معنی 10 کے آتے ہیں، عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن بھی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ 15ویں شعبان کا دن، ابھی جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آج 6 تاریخ ہے، 14 تاریخ کو جا کر اللہ سے معافی تلافی کی جاتی ہے، نفل عبادت بغیر کسی کوانٹٹی کے اور بغیر کسی خصوصیت کے، جو میسر ہو وہ عبادت کرے اور اگلے دن کا روزہ رکھے۔ تو 15ویں شعبان کا جس دن روزہ رکھا جاتا ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ رمضان المبارک کی یہ روز 27ویں شب ہوتی ہے۔ دونوں عیدوں کے دن یعنی دونوں عید کی جو رات ہوتی ہے عید سے پہلے، وہ ان راتوں میں بھی، ایک تو 9 ہو گیا پہلے 9 تاریخ، پھر وہ ایک جو عید کی تاریخ، عید کا جو دن اور رات ہوتی ہے عید آنے سے پہلے، وہ بھی کیا ہے قبولیت دعا کا وقت ہے۔ آپ نے بھی جو بتایا ہے جو مہینہ گیا ہے وہ رجب کا مہینہ تھا، اس کی 27ویں تاریخ کو بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی بقرہ عید کے شروع کے 10 دن جو ہوتے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایام تشریق یعنی وہ دن جس میں مرد حضرات مسجدوں میں، عورتیں گھروں میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اور یہ جتنے دن پڑھی جاتی ہے اسے تکبیرات تشریق، اسے ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایام یوم کی جمع ہے، یوم کے معنی عربی میں دن کے آتے ہیں، جیسے انگریزی میں ڈے آتا ہے۔ تو ایام تشریق 5 ہیں۔ 9 ذی الحجہ یعنی بقرہ عید سے ایک دن پہلے جو تاریخ ہوتی ہے وہ 9 ذی الحجہ، 9 10 11 12 اور 13، 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک کل 23 نمازیں ہوئی۔ فرض نماز کے بعد یہ تکبیر کہنا واجب ہوتا ہے۔ البتہ آپ لوگ چونکہ یہ مسئلہ عورتوں کے درمیان بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، جن لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے تو ان کو یاد ہی نہیں رہتا، تو اس کی ایک ایسی شکل ہے کہ اپنے جائے-نماز پر ایک ٹکڑے پر، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ہندی میں یا اپنی جو بھی لینگویج ہے اس میں لکھ لے تکبیر تشریق، اور اس کو آل پن سے اپنے جائے-نماز کے کونے پر لگا لیں، یا پھر اس کو دھاگے سے ایک ٹاکا لگا دیں، تاکہ جب آپ نماز سے فارغ ہوں گی تو آپ کی نگاہ اپنی جائے-نماز کے کونے پر لکھے ہوئے پرچے پر پڑے گی تو آپ کو یاد آ جائے گا، اور آپ تکبیر تشریق جو کہ واجب ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھ سکیں گی۔ بہرحال یہ جو 5 ہیں ایام تشریق، کتنے 5 ہیں، 9 تاریخ کی فجر سے لے کر
13 تاریخ کی ذی الحجہ تک، 9 10 11 12 13 اور کل یہ 23 نمازیں ہوتی ہیں بہرحال۔ اور جمعے کا دن، جمعے کے دن میں بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اب کب؟ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان، بعض علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں جب امام پہلا خطبہ پڑھ کر بیٹھتا ہے اور 2 منٹ کا یا 10 20 یا 50 60 سیکنڈ کا وقفہ لیتا ہے، اس وقفے میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تو قبولیت کے دن بتائے تھے، اب قبولیت کی راتیں کتنی ہیں؟ فرمایا رمضان المبارک کا پورا مہینہ اور خاص طور پر آخری 10 دن، آخری عشرے کی طاق راتیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے طاق اور ایک ہوتا ہے جفت۔ طاق اسے کہتے ہیں جو جوڑا جوڑا نہ ہو، اور جفت کہتے ہیں جو جوڑا جوڑا ہو۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں یعنی 21 23 25 27 29 21 23 25 27 اور 29، یہ جو ہے 5 راتیں، یہ کب پڑھی جاتی ہیں؟ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتی۔ یہ راتیں بھی قبولیت دعا کے لیے ہیں۔ ویسے تو رمضان المبارک کے پورے مہینے کی ہر رات میں دعا قبول ہوتی، لیکن خاص طور پہ آخری 10 دنوں کی یہ طاق راتیں یعنی 21 23 25 27 29۔ دوسرا افطاری کے وقت، افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی۔ تیسرا جمعے کی رات، جمعے کی رات کیا؟ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اسے جمعہ کی رات کہتے ہیں، اس میں بھی دعا قبول ہوتی۔ چوتھا رجب کی پہلی رات یعنی جو مہینہ جو گزرا ہے جسے ہم کنڈے کا مہینہ کہتے ہیں، اس مہینے کی جو پہلی رات ہوتی ہے یعنی چاند دیکھنے کے بعد، چاند مغرب کے بعد ہی نظر آتا ہے، چاند دیکھنے کے بعد والی رات جو ہے یہ جو ہے قبولیت دعا کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ رجب کی 15ویں رات یعنی 14ویں تاریخ کے دن کے گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رجب کی 15ویں رات ہوتی ہے۔ رجب کی 27ویں رات یعنی 26 رجب کی 26 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 27ویں رات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے 7 نمبر محرم کے مہینے کی پہلی رات، محرم کی 10ویں تاریخ کی رات یعنی 9 کے بعد جو رات آتی ہے۔ شعبان کی 15ویں رات، اس مہینے کو جو شعبان کہتے ہیں، اور شعبان کی 15ویں رات، 9 ذی الحجہ کی رات اور عیدین کی دونوں راتیں جس کو ہم شاپنگوں میں گزار دیتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، یا گھر کی صفائی ستھرائی میں گزار دیتے ہیں، اور ایسا گزارتے ہیں کہ یا تو شاپنگ کر کے ایسے سوتے ہیں کہ فجر بھی چلی جاتی ہے، یا گھر کی صفائی اس قدر کرتے ہیں کہ پوری رات تو صفائی میں گزار دی، احساس ہی نہیں رہا، اور جب سوئے تو فجر بھی چھوڑ دی۔ ذی الحجہ کی 14ویں اور 15ویں راتیں یعنی ذی الحجہ کہتے ہیں رمضان جو بقرعید کا مہینہ ہوتا ہے اسے ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں، اس کی جو 14ویں اور 15ویں راتیں بھی قبولیت دعا کی راتیں ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے میں آج آپ کو اسلامی مہینوں اور سال کے بارے میں بتا دیتا ہوں، اور اسلامی مہینوں کے نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ پہلا ہے محرم الحرام، دوسرا ہے صفر المظفر، اور تیسرا ہے ربیع الاول، اور چوتھا ہے ربیع الثانی، اور پانچواں ہے جمادی الاول، اور چھٹا ہے جمادی الثانی، ساتواں ہے رجب المرجب، آٹھواں ہے شعبان المعظم جو کہ چل رہا ہے، اور نواں ہے رمضان المبارک، اور 10واں ہے شوال المکرم، اور 11واں ہے ذی القعدہ، اور 12واں ہے ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے یاد رکھ لیجئے گا۔ ان کے جو نام آپ کو یاد ہو ایسے جیسے کہ عموماً عورتوں کے یاد ہوتے ہیں محرم، چہلم، بارافات، 11ویں، اور کنڈے، اور
خالی اور رجا اور شب بسمرات اور رمضان، عید، بقرعید اس طریقے سے یاد رہتے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسلامی جو مہینوں کے جو ریئل نام ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ تو رات اور دن دونوں کے آ گئے۔ اب مختلف اوقات جس میں مختلف ٹائم، اب ٹائم میں بتا رہا ہوں، ان ٹائموں میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے کہ وضو کے درمیان اور وضو کے بعد۔ وضو کے درمیان کی دعا تو آپ نے یاد کری ہے، کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور وضو کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعائیں ہیں وضو کے درمیان بھی دعا قبول ہونے کا وقت ہے، اور وضو کے بعد بھی۔ دوسرا، اذان سن کر، اذان کے درمیان اور اذان کے بعد، اذان کو سن کر فوراً دعا مانگی جائے، اذان کے درمیان وہی کلمات کہے جائیں، یہ بھی دعا ہے، اور اذان کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، جو کہ آپ کو یاد ہے، یہ پڑھ لیں، اپنے الفاظ سے دعا مانگ لیں۔ اذان اور تکبیر کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، مثلا اذان 1:45 پہ ہوئی اور جماعت 2 پہ ہو رہی ہے، تو اب 2:45 اور 2 کے درمیان خواتین اپنے گھر پہ دعا مانگ لیں۔ اسی طریقے سے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، اس کے معنی آؤ نماز کی طرف، اور حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، ان دونوں کو حی علتین کہتے ہیں، حی علتین۔ ان کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر۔ تکبیر شروع کرتے وقت مسجدوں میں جو جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، اور جماعت کھڑے ہونے سے پہلے جو کلمات اذان والے کہے جاتے ہیں اسے تکبیر کہتے ہیں، تو تکبیر اور اقامت شروع ہوتے وقت بھی نماز میں سورہ فاتحہ کے ختم پر جیسے بھی وَلَضَّالِّينَ کہیں، آمین کہیں، یہ بھی دعا ہے، آمین ایک دعا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد، میں نے بتایا تھا فرض نمازوں کے بعد مختصر سی دعا مانگیں۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں، اب تفصیل یہ کہ فرض نماز نہیں بلکہ سنت اور نفل نمازوں کے سجدوں میں اگر دعا مانگنی ہے تو دعا وہ ہونا چاہیے جس کے کلمات قرآن سے ہوں یا حدیث سے ہوں، اپنی زبان سے نہیں مانگ سکتے۔ لیکن آپ نماز کے سجدے میں نہیں بلکہ اس طریقے سے دعا مانگتی ہیں، بیٹھ کر آپ یہی دعا سجدے میں جا کر اس طریقے سے مانگیں تو جو چاہے مانگ سکتی ہیں، سجدے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا جو ختم ہوتا ہے، قرآن کریم جو مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کو ختم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ قرآن کریم کبھی ختم نہیں ہو۔ دیکھیے قرآن کریم کو ختم کہہ سکتے ہیں، اور خود قرآن کریم کے آخر میں لکھا ہوتا ہے دعاء ختم القرآن، یعنی قرآن کے مکمل ہونے کی دعا۔ لہذا میرا قرآن ختم ہو گیا یا تمہارا قرآن ختم ہو گیا یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی بھی کتنے ہی ایمان کا کمزور ہو، وہ اس نیت سے یہ نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ دنیا سے ختم ہی ہو گیا قرآن، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تھا آج وہ مکمل ہو گیا، تو دعائے ختم القرآن کہہ سکتے ہیں۔ اب دعائے ختم القرآن، دعائے ختم القرآن یعنی قرآن کریم کے ختم پر جو دعا لکھی ہے وہ پڑھ لیا کریں، وہ بہت اچھی دعا ہے۔ اور اگر کبھی مجھے موقع ملا تو اس دعا کا میں ترجمہ کر کے بتاؤں گا، ترجمہ آپ کو کریں گے تو آپ کو پتہ لگے کتنی بہترین دعا ہے۔ لیکن اگر وہ دعا نہ پڑھے تو اپنی زبان میں دعا پڑھ لیا کریں۔ تو قرآن کریم کے ختم پر بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جہاں مسلمان بہت سارے ہوں، کسی اجتماع میں گئیں، آپ کسی مجلس میں گئیں یا میلاد ہی میں گئیں، اس میں سب عورتیں جمع ہیں، تو اس وقت بھی دعا مانگی جائے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کون سی اللہ کی بندی ایسی ہو جس کی محبوبیت میں
اللہ سب کے گناہ، سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ ذکر کی مجلس میں ذکر کیا آپ نے، کوئی وظیفہ کیا، اس کے بعد دعا کی جائے۔ اسی طریقے سے کسی اہل علم علماء کو دیکھ کر، کسی اللہ والے کو دیکھ کر، کسی بزرگ کو دیکھ کر بھی، اور اس پر جیسی نظر پڑے اس وقت بھی دعا مانگنا چاہیے، وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جس وقت بارش ہو رہی ہو اس وقت بھی دعا مانگنا چاہیے، حالت مرض میں بیمار ہیں تو بھی دعا مانگنا چاہیے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس سے دعا کے لیے کہہ کر آنا چاہیے۔ اسی طرح تیماردار کی دعا، یعنی اسلام میں کوئی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، پڑوسی ہو یا رشتہ دار ہو، اور وہ بیمار ہو جائے، وہ آپ کا محرم بھی ہو یا خاتون ہی ہو، کوئی بیمار ہو جائے، تو ان کے دیکھنے جانے کو کہتے ہیں اعادت کہتے ہیں، اعادت کرنے جانا، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کی حالت کو پوچھنے کے لیے، طبیعت کو پوچھنے کے لیے، یعنی عیادت کے لیے جاتا ہے، وہ اگر صبح جاتا تو 70,000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس بات پر مقرر فرما دیتا ہے کہ وہ شام تک اس بندی کے لیے دعا کرتے رہے، اور اگر وہ شام کو جاتا تو 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے، ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ وہ صبح تک اس بندی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو تیماردار اسے کہتے ہیں جو میت کی دیکھ ریکھ کرے، تیماردار کی دعا۔ چنانچہ آپ بیمار کو دے کے جائیں، لا باس بہ طہور انشاءاللہ، اسألک اللہ، لا باس بہ طہور انشاءاللہ، یہ بھی پڑھیں یا اپنے زبان میں پڑھ لیں۔ تنگ دستی، بے بسی، مجبوری کے وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ حالت سفر میں، کوئی سفر میں جائے تو اس سے دعا کے لیے کہا جائے، جس حالت میں وہ سفر کر رہا ہوتا اس کی دعا قبول ہوتی۔ طلوع یعنی سورج نکلنے کے وقت، غروب آفتاب اور زوال کے وقت، ان وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے، لیکن دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ خاص طور پر جمعے کے دن تو ان تینوں وقتوں میں، یعنی سورج نکلتے وقت، سورج بیچوں بیچ آسمان پر ہو اور سورج ڈوب رہا ہو، ان 3 وقتوں میں دعا مانگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رات کے آخری حصے میں، یعنی صبح کے قریب جو مرغے جو ہوتے ہیں جن کے گھروں میں پلتے ہیں یا گاؤں میں، وہ اذان دیتے ہیں صبح کے وقت۔ مرغ کے جب اذان دے تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ مرغا جو اذان دیتا ہے، اس کو حدیث میں منادی کہا گیا، اسے مؤذن کہا گیا ہے۔ اسی طرح صبح صادق کے وقت، یعنی تہجد کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کے وقت، خاص طور پر آدھی رات کے گزر جانے کے وقت بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کے شروع کے 3 حصوں میں، شروع کے تیسرے حصے میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، رات کے آخری تہائی حصے میں بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے مظلوم کی دعا، کسی نے آپ پہ ظلم کیا، آپ دعا کریں گے تو مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جب جہاد کی صف کھڑی ہو، جہاد کی تیار ہو، دین ایمان کی حفاظت کے لیے لڑنا ہو رہا، وطن کی حفاظت کے لیے لڑنا ہو رہا، اس وقت بھی دعا کی جائے۔ اسی طریقے سے دشمنان اسلام سے لڑتے وقت لشکر کی دعا، لشکر اسلام اور مسلمانوں کے لشکر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جس وقت مرنے والے کی آخری گھڑی ہو، روح نکل رہی ہو اور لوگ مرنے والے کی آنکھیں اور منہ بند کرنے لگیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر آنکھیں جو بند کرنے لگیں، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی۔ اسی طریقے سے بیت اللہ، خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے وقت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اپنے گھر کی دیدار اور اپنے گھر کی حاضری۔ بیت اللہ پر جو سب سے پہلی نگاہ پڑتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی۔ آب زمزم پیتے وقت، زمزم میسر ہو تو اس وقت جو پیے جائیں
اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ بہرحال یہ قبولیت کی گھڑیوں، قبولیت کے ٹائمنگ اور جگہوں کے بارے میں نے بتایا۔ اسی طریقے سے دعا کا 11واں ادب یہ کہ ہتھیلیوں کے اندرونی حصے سامنے رکھ کر دعا مانگنا۔ یہ ہتھیلی ہے، یہ ہتھیلی، یہ اس کو منہ کے سامنے رکھ کر دعا مانگنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرو تو ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کو سامنے رکھ کر دعا مانگو، اور ظاہری حصے کو سامنے رکھ کر دعا نہ مانگو، ایسے نہ مانگو، یعنی یہ ظاہر کہلاتا ہے، یہ اندرونی حصہ کہلاتا ہے۔ تو دعا ایسے مانگنی ہے، نہ کہ ایسے مانگنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حمد اور ثنا سے شروع کرنا، یعنی جب دعا مانگے تو پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر اس کے بعد دعا مانگنا شروع کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ لے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو چاہے دعا کرے۔ 13واں ادب ہے سبحان ربی الاعلی الوہاب۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب سے دعا کو مانگنے اسٹارٹ کرے، اس کی ابتدا کرے۔ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا، یہ 14واں ادب ہے۔ دعا کے شروع میں بھی درود پڑھنا، دعا کے ختم پر بھی درود شریف پڑھنا، کیونکہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دعا کے شروع میں یہ الفاظ کہتے ہوئے سنے،